السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز محترم اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے کی اس 13ویں ملاقات میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ کا مبارک سلسلہ چل رہا ہے، اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے تقریباً 7ویں سال میں داخل ہو چکے ہیں۔ 6واں سال ختم ہو رہا تھا نبوت کا، اور اس سال کے ختم ہوتے ہوتے مسلمانوں کو 2 بڑی خوشیاں نصیب ہوئیں۔ جیسا کہ ہماری پچھلی گفتگو میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا جا رہا تھا، پریشان کیا جا رہا تھا، انفرادی طور سے، اجتماعی طور سے۔ مکہ کے اندر خانہ کعبہ میں لوگوں نے، پورے مجمع نے آپ کو مارا، آپ کو زد و کوب کیا، آپ کے اوپر ظلم و ستم کیا۔ لیکن پھر ایک دن ایسا ہوا کہ ابو جہل نے ایک غلطی کی، اور وہ غلطی یہ ہوئی کہ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ کوہ صفا کے نزدیک ملا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنے لگا، آپ کو ستانے لگا، آپ کو تکلیفیں دینے لگا، اور آپ کو سست کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اور کچھ بھی نہیں کہا۔ تو اس نے ایک پتھر اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر مار دیا، اور جب وہ پتھر سر پر لگا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے خون بہنے لگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے خون بہنے لگا۔ پھر وہ ابو جہل یہ کام کر کے خانہ کعبہ کی طرف قریش کے مجمع پر چلا گیا، اور ان لوگوں سے جا کر وہاں ملاقات کی اور وہاں بیٹھ گیا۔ یہ سارا منظر جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو جہل نے کیا، یہ کوہ صفا کے پاس ہی عبداللہ بن جدعان کا مکان تھا، جو بڑا نیک آدمی تھا۔ اس کی ایک لونڈی تھی، وہ لونڈی یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، شکار پر گئے تھے، مضبوط انسان تھے، طاقتور تھے، اور اس علاقے کے مکہ کے جوان اور بہادر لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ وہ شکار کر کے واپس آئے تیر اور کمان کے ساتھ۔ اس لونڈی نے جو پورا منظر دیکھا ہوا تھا، جا کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ من وعن پورا ماجرا، پوری بات، پورا قصہ بیان کر دیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بھتیجے کے تعلق سے یہ بات سنی، سخت طیش میں آئے، غصے میں آ گئے، اور اسی عالم میں، اسی حالت میں تیر کمان لے کر وہ خانہ کعبہ کے اندر پہنچے، اور ابو جہل کے سر پر کمان انہوں نے مارا۔ ابو جہل کے سر پر انہوں نے کمان مارا، اور اس زمانے کے اس علاقے کے حساب سے ایک جملہ بول کر کہا، بزدل بزدل، تو میرے بھتیجے کو برا بھلا کہتا ہے، تو میرے بھتیجے کے تعلق سے اس طرح کی باتیں کرتا ہے، میرے بھتیجے کو گالیاں دیتا ہے، حالانکہ سن کہ میں بھی اسی کے دین پر ہوں، میں بھی بھتیجے کے دین پر ہوں، تو میرے بھتیجے کو برا بھلا کہتا ہے، میرے بھتیجے کو گالیاں دیتا ہے، میرے بھتیجے کو ستاتا اور پریشان کرتا ہے، حالانکہ میں بھی اسی کے دین پر ہوں۔ یہ بات حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زبان سے نکالا اور ابو جہل کے سامنے
پیش کیا، اور ابو جہل کے سامنے پیش کرنے کے بعد پھر اس کے بعد جو ہے کمان اس کے سر پر زور سے ماری، اس کے سر پر بدترین قسم کا زخم آ گیا۔ اس پر ابو جہل کے قبیلے بنو مخزوم اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے بنو ہاشم کے لوگ ایک دوسرے کے خلاف غصے سے کھڑے ہو گئے۔ اب ایسا لگ رہا تھا کہ دونوں قبیلوں کے درمیان جنگ ہو جائے گی، لیکن ابو جہل نے یہ کہہ کر خاموش کرا دیا کہ خاموش رہو، طیش میں مت آؤ، واقعی میں نے حضرت حمزہ کے بھتیجے کو برا بھلا کہا تھا اور سخت قسم کی گالیاں دی تھی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حمیت میں آ کر، جوش میں آ کر، بھتیجے کی محبت میں آ کر مجمع عام میں قریش کے لوگوں کے سامنے، ابو جہل کے سامنے اپنے اسلام کا اعلان کر دیا۔ بظاہر یہ حمیت میں، جوش میں، محبت میں اٹھایا گیا قدم تھا، لیکن رفتہ رفتہ اللہ رب العزت نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے کو مکمل طور سے اسلام کے لیے کھول دیا، اور اس طریقے سے وہ اسلام کے اندر مکمل طور سے داخل ہو گئے۔ اور جب داخل ہوئے تو مسلمانوں کو حد درجہ خوشی ہوئی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس علاقے کے اور اس شہر کے طاقتور اور بہادر نوجوانوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، آپ کے خاندان کا ایک حصہ تھے، مسلمان ہوئے۔ ظاہر سی بات ہے مسلمانوں کو خوش ہونا تھا، اسلام کو مضبوطی ملی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے اسلام مزید مضبوط ہو گیا اور مسلمانوں کو ایک قسم کی تقویت اور ایک قسم کی طاقت میسر آ گئی۔ اس کے بعد ایک اور واقعہ ہوا، اور اس واقعے کے ہونے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو بہت ہی زیادہ مضبوطی، طاقت و قوت مل گئی اور حوصلہ مل گیا، ان کی ہمت مزید بڑھ گئی۔ اور وہ واقعہ یہ ہوا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا مانگا کرتے تھے، ایک دعا کیا کرتے تھے، اللہم اعز الاسلام باحب الرجلین الیک بعمر بن الخطاب او بابی جہل بن ہشام۔ کہتے تھے اے اللہ اسلام کو عزت دے، اسلام کو غلبہ دے، اپنے نزدیک ان دو لوگوں میں سے جو تیرے نزدیک زیادہ محبوب ہو، ان دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کو طاقت و قوت اور غلبہ عطا فرما۔ اور وہ دونوں لوگ کون؟ حضرت عمر بن خطاب اور ابو جہل بن ہشام۔ یہ دونوں ہر اعتبار سے مکمل طور سے طاقتور تھے، پاورفل تھے، اعلیٰ خاندان اور حسب نسب کے تھے، ان کا رعب و دبدبہ تھا، جاہ و جلال تھا، ایک پکڑ تھی، ان کی ایک گرفت تھی۔ لہٰذا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعا کے اندر انہی دو ناموں کا انتخاب کیا، اور انہی دو ناموں کو آپ منتخب کر کے اللہ سے یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم اعز الاسلام بأحب الرجلین الیک بعمر بن الخطاب او بابی جہل بن ہشام، کہ اللہ اسلام کو طاقت و قوت دے، ابو جہل بن ہشام اور عمر بن خطاب میں سے جو تیرے نزدیک زیادہ محبوب ہے تو ان میں سے ایک کے ذریعے اسلام کو طاقت و قوت اور غلبہ عطا فرما۔ اور آگے حدیث کے مزید الفاظ ہیں کہ ان دونوں میں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب تھے، زیادہ پسندیدہ تھے، اور اللہ رب العزت نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے میں یہ بات ڈال دی کہ اب وہ جائیں اور اسلام کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کر لیں۔ اور ہوا بھی ایسا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہو گئے، اور مسلمان ہوئے تو اسلام مزید مضبوط ہو گیا، اسلام کو عزت ملنے لگی، اسلام کو طاقت و قوت ملنے لگی۔ اسلام جو ابھی تک چھپ چھپا کر تھا اب اعلانیہ طور سے لوگوں کے سامنے آ گیا۔ اس کی تفصیل کیا ہے آئیے آگے چل کر دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے متعلق بہت ساری روایتیں ہیں، بہت ساری احادیث ہیں، صحیح بخاری کے اندر اور دیگر کتب احادیث میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے متعلق روایتیں موجود ہیں۔ لیکن ان روایتوں کو جاننے سے پہلے، ان ساری باتوں کو جاننے سے پہلے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے بارے میں جاننا ضروری ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس مزاج کے مالک تھے اور کیا طبیعت تھی ان کا رجحان کیا تھا، ان کا مزاج کیا تھا، ان کا ایٹیٹیوڈ کیا تھا۔ یہ ساری چیزیں آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سخت مزاجی کے لیے اور سختی کے لیے اور اسی طریقے سے سخت خوئی کے لیے مشہور تھے، یعنی یہ سمجھا جاتا تھا کہ بڑے سخت مزاج کے ہیں،
مسلمانوں نے طویل عرصے تک ان کے ہاتھوں طرح طرح کی سختیاں جھیلی تھی، یعنی مسلمانوں کو بہت ستایا تھا، انہوں نے مسلمانوں کو بہت پریشان کیا تھا، ایسا معلوم ہوتا تھا۔ لیکن یہ بھی سچائی ہے کہ ان کے اندر ایسا لگتا تھا کہ دو طرح کے جذبات جو ہے وہ پل رہے ہیں، پنپ رہے ہیں، ان کے اندر موجود ہیں، یعنی دونوں طرف وہ اپنے آپ کو ایسا لگتا تھا ان کا مزاج دیکھ کر کہ وہ دونوں طرف ہیں۔ کبھی کبھی انہیں یہ لگتا تھا، چنانچہ ایک طرف تو وہ آبا و اجداد کے دین کو مضبوطی سے تھامنے کے قائل تھے، ان کے ایجاد کردہ رسموں کا بڑا اہتمام کرتے تھے، اور شراب نوشی اور اسی طریقے سے مختلف طرح کے لغو و لعب میں مشغول تھے، دلدادہ تھے، شوقین تھے۔ لیکن دوسری طرف وہ ایمان و عقیدے کی راہ میں مسلمانوں کی پختگی اور مصائب کے سلسلے میں ان کی قوت برداشت کو خوشگوار حیرت اور پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ یعنی ایک طرف جہاں وہ آبا و اجداد کو ماننے والے تھے، جہاں وہ مختلف طرح کی برائیوں میں، چاہے شراب نوشی ہو یا کھیل کود وغیرہ میں بہت زیادہ مشغول رہنا ہو، اس کی چاہت ہو، اس کا شوق ہو، وہ ان تمام چیزوں میں ملوث تھے۔ لیکن دوسری طرف جب وہ دیکھتے تھے اسلام لانے والے اپنے ایمان میں اتنے پختہ ہو جاتے ہیں کہ ان کو ستاؤ، ان کو مارو، ان کو کاٹو، ان کو پریشان کرو، ان کو اذیتیں دو، ان کو طرح طرح کی تکلیف میں مبتلا کر دو، تب بھی یہ اپنے ایمان سے واپس پلٹ کر نہیں آتے ہیں، تو انہیں حیرت ہوتی تھی، یہ حیرت کا شکار ہوتے تھے کہ یہ کون سی طاقت ہے، یہ کون سی چیز ہے جو ان کو یہ مضبوطی عطا کرتی ہے کہ وہ اس قدر اپنے دین میں، اپنے ایمان میں پختہ اور مزید مضبوط ہو جاتے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ان ایمان لانے والوں کے ساتھ ہو رہی ہیں؟ بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں طرح کی سچویشن میں، حالات میں مبتلا تھے، ان دو اپوزٹ رویوں کا شکار تھے۔ کبھی لگتا تھا یہ، کبھی لگتا تھا یہ، کبھی لگتا تھا نہیں ادھر رہوں، کبھی لگتا تھا کہ نہیں ادھر چلنا چاہیے۔ اس لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگ رکھی ہے، عرش والے نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو سن رکھا ہے، اسے قبول ہونا ہے، اور عرش والے کے نزدیک، رب کے نزدیک ان دو لوگوں میں عمر بن خطاب، ابو جہل بن ہشام میں سب سے زیادہ محبوب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ لہٰذا عرش والے کا یہ فیصلہ ہونا تھا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو جائیں، اسلام کے دائرے میں آ جائیں، نبی کے ساتھی بن جائیں۔ عرش والے نے اپنا فیصلہ سنایا، اور یہ انسان، یہ شخص جو ابھی تک دو متضاد رویوں کا شکار تھا، اللہ رب العزت نے دعا قبول کی، اپنے محبوب کی، اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو یہ انسان جو ابھی تک دو الگ الگ رویوں میں، مزاج میں، یا یوں کہہ لے حالتوں میں زندگی گزار رہا تھا، اب وہ اسلام کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور اسلام کے دائرے میں داخل ہونے کے تعلق سے کئی ایک روایتیں ہیں۔ ایک لمبا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ قتل کے ارادے سے نکلے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دینا چاہ رہے تھے، قتل کے ارادے سے تلوار نکلے کہ آج محمد کو قتل کر دوں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ راستے میں ایک صحابی مل گئے، ایک انسان مل گئے، انہوں نے کہا عمر کیا ارادہ ہے؟ کہنے لگے کہ میں آج جا کر اس انسان کو ختم کر دوں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ ان کو ختم کرنے سے پہلے اپنے گھر کی بھی تو خبر لو۔ کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا تمہاری بہن اور تمہارے بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں، یعنی ان کی بہن فاطمہ اور بہنوئی سعید بن زید، کہا یہ دونوں مسلمان ہو چکے ہیں، پہلے اپنی گھر کی خبر لو۔ چنانچہ وہ اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے، اور گھر کی طرف جب روانہ ہوئے اور گھر پر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، وہ پوری تفصیل جو آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے تعلق سے، یہ ساری چیزیں وہ بیان کی جاتی ہیں، اور یہ ساری چیزیں مشہور ہیں۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے، یہ روایت ضعیف ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ یہ جو بیان کیا جاتا ہے تفصیل کے ساتھ، بہن بہنوئی کو آخر عمر نے اس قدر مارا کہ زخموں سے نکل کر خون کی بہنے لگی دھارا۔ بہن بولی عمر آخر تو ہم کو مار بھی ڈالے، شکنجوں میں کسے یا بوٹیاں کتوں سے نچوا دے، مگر ہم دین حق سے ہرگز پھر نہیں سکتے، بلندی معرفت کی مل گئی ہے گر نہیں سکتے۔ یہ جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے یہ ضعیف ہے، یہ
صحیح نہیں ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے متعلق، یہ روایت ضعیف ہے۔ اور دیگر دوسری روایتوں کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ وہ بیان کیا جاتا ہے، اور تفصیل کے ساتھ وہاں پر یہ سارے واقعات موجود ہیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایسا ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ انہیں گھر سے باہر رات گزارنی پڑی، گھر سے باہر رات گزارنی پڑی، اور جب باہر گزارنی پڑی رات تو حرم تشریف لائے، خانہ کعبہ میں تشریف لائے، اور خانہ کعبہ کے پردے میں گھس گئے، جو پردہ لگا ہوا تھا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، اور نماز میں سورۃ الحاقہ کی تلاوت فرما رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے ہیں، قرآن سننے لگے، اور قرآن سنتے سنتے اس کی تعلیف، یعنی قرآن کا جو انداز بیان ہے کہ لوگوں کے دل پر اثر کرتا ہے اگر وہ اس کو سمجھ رہے ہوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ رہے ہیں، تو وہ قرآن ان کے دل پر اثر کرنے لگا۔ اس اثر کو دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو گئے، حیرت میں پڑ گئے۔ ان کا بیان ہے کہ میں نے اپنے جی میں کہا، میں نے اپنے من میں کہا، اللہ کی قسم یہ تو شاعر ہے، یعنی یہ تو شاعر کا کلام ہے، یہ تو شاعر ہے، جیسا کہ قریش کہتے ہیں۔ لیکن اتنے میں سورۃ الحاقہ کی آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، پڑھی، قرآن کی آیت کی تلاوت کی، وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، یہ ایک معزز رسول کا، پیغمبر کا کلام ہے، اس کی بات ہے، یعنی یہ اس کا کہنا ہے۔ اور پھر آگے کہا قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ، تم لوگ بہت ہی کم ایمان لاتے ہو۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر آگے کہتے میرے من میں آیا کہ یہ تو کوئی کاہن کا کلام ہے، یہ تو کسی کاہن کا کلام ہے۔ لیکن پھر اتنے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کی آیت پڑھی، وَلَا بِقَوْلِ كَاهٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، کہا کہ یہ کسی کاہن کا کلام نہیں ہے، تم لوگ بہت کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو، پھر یہ کس کا کلام ہے؟ تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کی گئی کتاب اور نازل کیا گیا کلام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اس وقت اسلام میرے دل میں بس گیا، میرے دل میں جاگزی ہو گیا، میرے دل میں اس کا پہلا بیج پڑ گیا کہ مجھے اب مسلمان ہونا ہے، اس لیے کہ اللہ ساری پلاننگ کرتا ہے، اور اللہ ساری پلاننگ کرنے والا ہے، اور ساری چیزیں وہ انجام دینے والا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیا، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے۔ وہ پورا واقعہ جو بیان کیا جاتا ہے جیسا کہ میں نے کہا کہ وہ ضعیف ہے، اور جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو ایک طرف جہاں مسلمانوں کو خوشی ہوئی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہوئی، اسلام مضبوط ہو گیا، اسلام طاقتور ہو گیا، وہیں دوسری طرف کفار مکہ کو، سرداران قریش کو سخت قسم کی اذیت ہوئی، سخت قسم کی تکلیف میں وہ مبتلا ہوئے کہ آخر کیا ہوتا جا رہا ہے۔ تھوڑے دن پہلے ابھی حمزہ مسلمان ہوئے تھے، اب جا کر یہ ہمارا ایک اور باقا نوجوان عمر بن خطاب بھی مسلمان ہو گیا، بے دین ہو گیا۔ وہ اندر ہی اندر پیچ و تاب کھانے لگے، وہ تڑفڑانے لگے، کیا کیا جائے، کس طرح کے معاملات یہ کیسے انجام پاتے جا رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہماری ساری تدبیریں ناکام ہوتی جا رہی ہیں۔ جی ہاں، عرش والا جب پلاننگ کرتا ہے، رب جب پلاننگ کرتا ہے تو زمین والوں کی ساری تدبیریں، ساری پلاننگ، ساری سازشیں، سارے چال ناکام ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ اللہ رب العزت واللہ خیر الماکرین، عرش والا میرا رب، آپ کا رب، یہ سب سے بہترین تدبیر، چال اور سازش، مطلب جو بھی کہہ لیں آپ اس کے حساب سے معنوی اعتبار سے اللہ کے لیے سازش کا لفظ استعمال نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت بہترین تدبیر، پلاننگ کرنے والا ہے، اور اس سے بہتر پلانر کوئی نہیں ہے۔ چنانچہ کئی ایک روایتوں میں ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے تو کہا جاتا ہے کہ جب کوئی شخص مسلمان ہو جاتا تو لوگ اس کے پیچھے پڑ جاتے تھے، مارتے تھے، ستاتے تھے، پریشان کرتے تھے، اور وہ بھی انہیں مارتا تھا، یعنی وہ بھی کوشش کرتا، ظاہر سی بات ہے وہ بھی کوشش کرے گا کہ کسی طریقے سے میں ان سے بچ جاؤں، ان کو ماروں۔ اس لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے جب میں مسلمان ہوا تو اپنے ماموں عاص بن ہاشم کے پاس گیا اور انہیں خبر دی، وہ گھر کے اندر گھس گیا، پھر قریش کے ایک بڑے آدمی کے پاس گیا، یعنی ابو جہل کے پاس، ابو جہل کی طرف اشارہ ہے، اور کہ میں نے اسے خبر دی کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، تو وہ بھی گھر کے اندر گھس گیا۔ اسی طریقے سے یہ روایت بھی بیان کی جاتی ہے کہ اتنی زیادہ تکلیف اور اتنی زیادہ پریشانی ہوئی
कुफ्फार कुरैश को और सरदारों को हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुसलमान हो जाने से, कहते हैं हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मैं मुसलमान हुआ तो मैंने ये पता लगाया कि मुसलमानों का सबसे सख्त तरीन दुश्मन कौन है, तो मुझे पता चला और मैंने खुद अपने मन में ये फैसला कर लिया कि मुसलमानों का सबसे सख्त तरीन दुश्मन अबू जहल है। चुनांचा मैं अबू जहल के घर की तरफ रवाना हुआ, दरवाज़ा खटखटाया, वो बाहर आया और मुझे देखकर बड़ी खुशी के साथ कहता, अहलन वसहला, आइए, खुश आमदीद, आपका इस्तकबाल है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से उसने पूछा कैसे आना हुआ, तो मैंने कहा, यानी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं मैंने कहा कि मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि मैं अल्लाह और उसके रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ला चुका हूँ और जो कुछ वो लेकर आए हैं उसकी तस्दीक कर चुका हूँ। अपनी इस्लाम होने लाने का बरमला ऐलान अबू जहल के सामने हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने किया। कहते हैं हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि मेरी ये बात सुनते ही उसने मेरे मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया, यानी अभी तक जो दरवाज़ा खुला हुआ था वो दरवाज़ा उसने बंद कर लिया और कहने लगा, अल्लाह तेरा बुरा करे और जो कुछ तू लेकर आया है उसका भी बुरा करे। यानी अबू जहल को कुछ कह नहीं सकता था। वो उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इतने पावरफुल थे, इतने मजबूत थे, कुछ कह नहीं सकता था। इसीलिए ये बद्दुआइया जुमला निकाल कर अपनी ज़बान से वो फिर अपने घर के अंदर चला गया और उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। इसी तरीके से ये कुफ़ार कुरैश का, ये मुशरिकीन का रवैया था, इसे कि वो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कुछ नहीं कह सकते थे। लेकिन कई एक रिवायतों के अंदर है कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ऊपर भी एक मजमा टूट पड़ा, मारने लगा। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी उनको मारा और उनको जिस भी किस्म से निपट सकते थे वो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनसे निपटने लगे। बाकी रही बात मुसलमानों की, तो मुसलमानों को कितनी खुशी हुई। हदीस के अंदर बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि मैंने उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा कि ए उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, आप बताइए कि आपका लक़ब फ़ारूक क्यों पड़ा, आपको फ़ारूक क्यों कहा जाता, आप उमर फ़ारूक क्यों हैं, आपको फ़ारूक क्यों कहा जाता है। तो उन्होंने जवाब दिया कि मुझसे कुछ दिन पहले हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुसलमान हुए थे, इस्लाम लाए थे। फिर उनके इस्लाम लाने का वाक़या बयान किया और फिर कहा कि जब मैं मुसलमान हुआ तो मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम हक़ पर नहीं हैं, चाहे जिंदा रहें या मर जाएं, क्या हक़ पर नहीं हैं हम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्यों नहीं, उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम लोग हक़ पर हो, चाहे जिंदा रहो या मर जाओ, लेकिन तुम लोग हक़ पर हो। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि तब मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर छुपना कैसा, ये छुप छुपा कर जो आप ये सारी चीज़ें करते हैं, छुपना कैसा। उस ज़ात की कसम जिसने आपको हक़ के साथ भेजा है, हम ज़रूर बाहर निकलेंगे। चुनांचा हम 2 सफ़ों में बाहर निकले, 2 सफ़ों में बाहर निकले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ हैं, मुसलमान साथ हैं, 2 सफ़ों में, 2 लाइनों में हम साथ चल रहे हैं। एक सफ़ में हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, दूसरे सफ़ में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, और हमारे चलने से ज़मीन से गर्दो गुबार उठ रहा है और यहाँ तक कि हम मस्जिद हराम में दाखिल हो गए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि कुरैश ने मुझे और हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देखा तो उनके दिलों पर ऐसी चोट लगी कि जो ज़ख्म अभी तक उन्हें नहीं लगा था, मुझको और हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देखकर उन्हें बहुत गहरा ज़ख्म लगा। उसी दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा लक़ब फ़ारूक रख दिया। फिर और खुशी क्या हुई मुसलमानों को। हज़रत इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इरशाद है, कहते हम खाने काबा के पास नमाज नहीं पढ़ सकते थे, नमाज पढ़ने की हमें इजाज़त नहीं थी, कादिर नहीं थे। कोई नमाज पढ़ने लगे उसे कुफ़ारे मक्का मारते थे, मुशरिकीन मक्का मारते थे। यहाँ तक कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुसलमान हो गए, इस्लाम के अंदर दाखिल हो गए, तो अब हमने बाकायदा खाने काबा के अंदर नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। हज़रत सुहैब बिन सिनान रूमी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु मुसलमान हुए तो इस्लाम पर्दे से बाहर आया,
ابھی تک اسلام پردے کی اوٹ میں تھا، پردے کے پیچھے تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، اسلام پردے کے باہر آ گیا، اس کے اعلانیہ دعوت دی گئی، اور اعلانیہ طور سے پورے مکہ کے اندر مسلمان دعوت دینے لگے۔ ہم حلقے لگا کر، ہم باقاعدہ پوری ٹیم بنا کر، جماعت بنا کر، حلقے کے ساتھ بیت اللہ میں، خانہ کعبہ میں بیٹھ کر ہم لوگ باتیں کیا کرتے تھے، خانہ کعبہ کا طواف کیا کرتے تھے، اور جس نے بھی ہم پر سختی کی، اس کے بعد جو بھی ہم پر سختی کرتا تھا ہم اس سے انتقام لیا کرتے تھے، اور اس کے ظلموں کا ہم جواب بھی دیا کرتے تھے۔ یہ طاقت ہے، یہ رعب و دبدبہ ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ مسلمان ہوئے، اسلام مضبوط ہو گیا، مسلمان ہوئے، مسلمانوں کو مضبوطی ملے، مسلمان ہوئے، اسلام پردے سے باہر آیا، اور خانہ کعبہ کے اندر مسلمانوں نے اعلانیہ طور سے خانہ کعبہ کا طواف اور دیگر عبادتوں کا کام انجام دینا شروع کر دیا۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا، یہ بہت بھاری جملہ ہے، جب سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا، تب سے ہم برابر ہمیشہ طاقت والے بنے رہے، ہم عزت والے بنے رہے۔ یعنی جب سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، ہماری طاقت میں اضافہ ہوتا رہا، ہماری عزت میں اضافہ ہوتا رہا، اسلام روز بروز مضبوط ہوتا چلا گیا، اسلام کو غلبہ ملتا چلا گیا، اور اس طریقے سے اپنے محبوب ترین انسان سے اللہ رب العزت نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمان کر کے، اسلام میں داخل کر کے، ان کا سینہ اسلام کے لیے کھول کر کے مسلمانوں کو سکون دیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوط کیا۔ آپ کی حفاظت کا جو وعدہ کیا تھا، وہ حفاظت کا وعدہ ایک طریقے سے اس کے ذریعے بھی پورا ہوا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ یہ دو چیزیں ہو چکی، اور بڑی بڑی چیزیں جو مکہ کے اندر پیش آئیں، اور باقاعدہ مشرکین نے اس کو دیکھا، لیکن دیکھنے کے باوجود بھی وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ایک تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلمان ہونا، اور دوسرے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام کے اندر داخل ہونا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اب ایک اور تدبیر، جب کفار مکہ نے دیکھا کہ یہ سارا معاملہ چل رہا ہے اور یہ شخص ماننے والا نہیں ہے، بلکہ اب تو یہ لوگ اور مضبوط ہو گئے ہیں، اور اچھے طریقے سے انہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام کرنا شروع کر دیا، اور اب ہم چاہیں بھی تو اس شخص کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اس لیے کہ اب یہ لوگ اور مضبوط ہو گئے ہیں، اب اور مضبوط ہو گئے ہیں۔ اب جو ظلم و ستم ہو رہا تھا اس کے بادل چھٹنا شروع ہو گئے ہیں، اب وہ اس کی رفتار کم ہونے لگی ہے، اور مسلمانوں کو سکون ملنے لگا ہے، اور جو سب کچھ یہ ساری چیزیں چل رہی تھی وہ سب کچھ رفتہ رفتہ جو ہے وہ کم ہونے لگی۔ چنانچہ مشرکین نے اب یہ کوشش کی کہ کس طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مشن سے روکا جائے۔ چنانچہ سودے بازی کا ایک آئیڈیا ان کے دماغ میں آیا، اور سودے بازی کا آئیڈیا کیا دماغ میں آیا کہ عتبہ بن ربیعہ جو سردار قوم تھا، قوم کا سردار تھا، ایک روز قریش کی محفل میں وہ کہنے لگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسجد حرام میں ایک کونے میں موجود تھے، کہنے لگا قریش کے لوگوں کیوں نہ میں محمد کے پاس جا کر ان سے گفتگو کروں صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے سامنے چند پیشکش، کچھ آفرز رکھوں، ہو سکتا ہے وہ کوئی چیز قبول کر لیں، تو جو وہ قبول کر لیں گے اسے دے کر ہم انہیں اپنے آپ سے، اپنی ذات سے دور کر دیں گے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہو چکے تھے، سب کچھ ہو چکا تھا، اور مشرکین نے یہ دیکھ لیا کہ ان کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ مشرکین نے کیا کہا ابو الولید یعنی عتبہ بن ربیعہ سے کہ جائیے، ٹھیک ہے جائیے آپ ان سے بات کیجیے۔ عتبہ اٹھا اور جا کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور کہنے لگا، بھتیجے، بڑا تھا، بھتیجے ہماری قوم میں تمہارا جو مقام و مرتبہ ہے اور جس اعلیٰ خاندان کا حصہ ہو تم، وہ تمہیں معلوم ہے، اب تم اپنی قوم میں ایک بہت بڑی بات لے کر آئے ہو، یعنی بہت الگ راستے پر جا رہے ہو، تو جس کی وجہ سے تم نے اس جماعت میں یعنی یہاں کے لوگوں میں تفرقہ ڈال دیا ہے، تمہاری وجہ سے لوگ بٹ چکے ہیں، اور ان کی عقلوں کو تم نے حماقت والا کہا، یعنی انہیں پاگل کہا، ان کے معبودوں کو برا بلا کہا، ان کے دین کو برا بلا کہا، آبا و اجداد
جو گزر چکے ہیں ان کے تعلق سے تم نے طرح طرح کی باتیں کی، لہٰذا میری باتیں سن لو، آرام سے سن لو، میں تمہیں کچھ باتیں کچھ آفر کرنے والا ہوں، میری بات غور سے سن لو، ان پر غور کرو، ہو سکتا ہے کوئی درمیان کا راستہ نکل آئے اور تمہارے درمیان جو یہ سلسلہ چل رہا ہے یہ سلسلہ رک جائے، اس پر اسٹاپ لگ جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے میں سنوں گا، سناؤ۔ عتبہ بن ربیعہ کہنے لگا بھتیجے یہ معاملہ جو تم لے کر آئے ہو، اگر اس کے ذریعے تم مال چاہتے ہو تو ہم تمہیں بہت سارا مال دینے کے لیے تیار ہیں، اتنا مال جمع کر دیں گے کہ تم ہمارے درمیان سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ گے۔ اور سنو، اگر اپنے اس مشن کے ذریعے تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں کوئی بلند مقام و مرتبہ حاصل ہو جائے تو وہ بھی ہم دینے کے لیے تیار ہیں، ہم تمہاری بات مانیں گے، تمہارے حکم پر چلیں گے اور تمہاری اجازت کے بغیر کچھ بھی نہیں کریں گے، لیکن اس سے باز آ جاؤ۔ کہا اگر ہمارے بادشاہ بننا چاہتے تو ہم تمہیں اپنا بادشاہ بھی بنا دیں گے، اپنا بادشاہ منتخب کر لیں گے، اور یہ بھی کہا کہ یہ جو جن بھوت جو بھی ہے تمہارے پاس آتا ہے نا، یہ بیماری بھی ہم تم سے دور کر دیں گے، پورا خرچہ اٹھانے کے لیے تیار ہیں، دیکھو کیا کہتے ہو۔ یہ ساری چیزیں، یہ سارے آپشن اس نے رکھے، اور یہ بھی کہا کہ دیکھو یہ جب جن بھوت انسان پر غالب آ جاتا ہے نا تو اس کا علاج ہو جاتا ہے اور اسی کا تم شکار ہو۔ یہ کئی ایک چیزیں اس نے رکھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہے، اور جب اس کی بات ختم ہوئی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا بات ختم ہو گئی؟ کہاں ہو گئی؟ کہا اب میری سنو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے تمہاری بات ختم ہو گئی تو اب میری بات کو غور سے سنو، اب میری بات بھی سنو تم۔ اس نے کہا ٹھیک ہے سنوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فصلت کی آیتیں تلاوت کرنا شروع کر دیا۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا فأعرض اکثرهم فهم لا يسمعون۔ یہ پوری سورہ فصلت کی آیتیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے جا رہے ہیں، آگے بڑھتے جا رہے ہیں، اور عتیبہ اپنے دونوں ہاتھوں کو پیچھے رکھ کر زمین پر ٹیک لگا کر سنتا جا رہا ہے، اسے معنی مطلب سب پتا ہے۔ اور آگے چل کر جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی آیت پر پہنچے، 4-5 پیج کے بعد سجدے کی آیت آتی ہے، سجدے کی آیت پر پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا، اور سجدہ کرنے کے بعد فرمایا ابو الولید تمہیں جو کچھ سننا ہے سن چکے ہو، اب تم جانو اور تمہارا کام جانے۔ یعنی ہماری تمہارے درمیان بات ہو چکی تھی، تم نے اپنا معاملہ رکھ دیا، میں نے اپنی بات رکھ دی، اب تمہیں جو سننا تھا، جو مجھے سنانا تھا وہ میں سنا چکا ہوں، اب تم جانو اور تمہارا کام جانے۔ عتبہ اٹھا اور سیدھا اپنے ساتھیوں کے پاس گیا، اسے آتا دیکھ کر مشرکین نے آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو چے میں گوئیاں کرنا شروع کر دیا کہ ابو الولید عتبہ بن ربیعہ جو چہرہ لے کر گیا تھا وہ چہرہ لے کر واپس نہیں آیا ہے، کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور ہو چکا ہے۔ ابو الولید آیا، آ کر بیٹھ گیا، اسے لوگوں نے پوچھا ابو الولید کیا خبر ہے، کیا خبر لے کر آئے ہو؟ کہنے لگا خبر یہ ہے کہ میں نے ایک ایسا کلام سنا ہے کہ ویسا کلام واللہ میں نے کبھی نہیں سنا، میں نے کبھی نہیں سنا، اللہ کی قسم، نہ وہ شعر ہے، نہ جادو ہے، نہ کہانت ہے، نہ اس کے اندر کسی قسم کا جھول ہے، وہ کوئی عام کلام نہیں ہے۔ لوگوں سنو، قریش کے لوگوں سنو، میری بات غور سے سنو، اس کو اور اس کے معاملے کو چھوڑ دو۔ میری رائے یہ ہے کہ اس شخص کو اس کے حال پر چھوڑ کر الگ ہو جاؤ۔ اللہ کی قسم میں نے اس کی جو بات سنی ہے، جو قول سنا ہے، اس سے کوئی بہت زبردست معاملہ انجام پانے والا ہے، آگے چل کر کوئی زبردست واقعہ ظاہر ہونے والا ہے۔ اگر اس شخص کو عرب نے مار ڈالا تو تمہارا کام کوئی اور دوسرا کر دے گا، لیکن اگر یہ شخص تمام عربوں پر غالب آ گیا تو اس کی بادشاہت تمہاری بادشاہت ہوگی، اس کی عزت تمہاری عزت ہوگی، اس کے مقام و مرتبے کی بلندی تمہارے مقام و مرتبے کی بلندی ہوگی، اور اس کا وجود سب لوگوں سے بڑھ کر تمہارے لیے سعادت کا، افتخار کا، فخر کا باعث ہوگا، لہٰذا اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو۔ لوگ کہنے لگے ابو الولید اللہ کی قسم
تم پر اس کی زبان کا جادو چل گیا ہے۔ عتبہ نے کہا، ابو الولید کہنے لگا اس شخص کے بارے میں میری یہی رائے ہے، اب تم لوگوں کو جو معلوم ہے وہ ٹھیک سے جانو سمجھو، تمہارا معاملہ تمہارے حوالے ہے، مجھے جو بات سمجھ میں آئی وہ میں نے تم لوگوں کے سامنے رکھ دی۔ یہ تھا ابو الولید عتبہ بن ربیعہ، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آفر لے کر گیا تھا، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کو سنا محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، اور سننے کے بعد اس کو اپنی بات سنائی۔ قرآن نے اس کے دل و دماغ پر اثر کیا، اور ایسا اثر کیا کہ وہ واپس آ کر اپنی قوم کے لوگوں سے کہتا ہے اس شخص کو اس کے حال پر چھوڑ دو، وہ کامیاب ہو گیا تو اس میں تمہاری کامیابی ہے، لیکن اگر اسے عربوں نے مار ڈالا تو اس میں تمہارا تو کوئی نقصان نہیں ہونے والا ہے۔ یہ واقعہ ہو گیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آفر بھی ٹھکرا دیا۔ اب آگے کیا ہوا؟ حضرت عمر مسلمان ہو چکے ہیں، اور اسی طریقے سے عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو الولید کا یہ دیا گیا آفر انہوں نے قبول نہیں کیا، اور اس حساب سے بھی مشرکین کو شکست ہوئی، ہار ہوئی، اور وہ منہ بنا کر بیٹھ گئے۔ اب ایک اور چوتھی چیز سامنے آئی، اور وہ چوتھی چیز سامنے یہ آئی کہ جب ابو طالب نے یہ دیکھا کہ تمام لوگ ہو نہ ہو اب میرے بھتیجے کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑے ہوئے ہیں، کچھ نہ کچھ یہ برا کریں گے، غلط کریں گے، حالات کی رفتار اور تبدیلی ابو طالب دیکھ چکے تھے، ماحول میں فرق آ چکا تھا، لیکن ابو طالب بہت زیادہ دور اندیش تھے، اور لیکن دل میں ڈر بسا ہوا تھا، لیکن دور اندیشی کا انہوں نے ثبوت دیا، اور دور اندیشی کا ثبوت اس طریقے سے دیا کہ انہوں نے اپنے پورے خاندان کے لوگوں کو جمع کیا، بنو ہاشم، بنو مطلب، جو بھی ان کا پورا خاندان تھا، تمام لوگوں کو جمع کیا، اور تمام لوگوں کو جمع کرنے کے بعد تمام لوگوں سے کہا کہ دیکھو تمام مشرکین مکہ بھتیجے کے خلاف ہو چکے ہیں، یہ ساری چیزیں ہو چکی ہیں، خاندانوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد دعوت دی کہ اب تک وہ اپنے بھتیجے کی حفاظت خود کرتے رہے ہیں، لیکن اب بھتیجے کی حفاظت کے سلسلے میں پورے خاندان والوں کو ان کا ساتھ دینا ہوگا، پورے خاندان کو ان کے ساتھ کی ضرورت ہے، چنانچہ جو کام وہ تنہا انجام دیتے رہے ہیں اب اسے سب مل کر انجام دیں، کیونکہ یہ بھتیجا ہمارا ہے، یہ ہمارے خاندان کا حصہ ہے، اس سے ہمارا اختلاف ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن چاہے ہم اس کے دین پر ہوں یا نہ ہوں، لیکن یہ چونکہ ہمارے خاندان کا ہے لہٰذا اس کی حفاظت کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تمام خاندان والوں سے ابو طالب نے یہ قبول کروایا کہ اب میرے ساتھ تمام لوگ بھتیجے کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں۔ چنانچہ ابو طالب کی یہ عربی حمیت، یعنی جو آفر انہوں نے رکھا تھا، یہ عربوں کی حمیت، ان کے جوش اور خاندان کے تعلق سے ان کی محبت کے یہ خلاف تھا کہ یہ ساری باتیں سننے کے باوجود وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں دیتے۔ چنانچہ تمام لوگوں نے ابو طالب کی درخواست کو قبول کر لیا، اور سب لوگوں نے حامی بھر لی کہ اب ہم بھی آپ کی طرح بھتیجے کا ساتھ دیں گے، اور ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، سوائے ایک انسان کو چھوڑ کر باقی تمام لوگوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کا وعدہ کر لیا، ابو طالب کا ساتھ دینے کا وعدہ کر لیا۔ اور وہ ایک انسان کون تھا؟ جی ہاں، وہ ابو لہب تھا، جو پہلے دن سے ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت ترین دشمن رہا تھا، گرچہ وہ آپ کا سگا چچا ہے، گرچہ وہ آپ کے والد کا سگا بھائی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی پہلے دن سے مخالف تھا، آج بھی اس جماعت سے نکل گیا۔ ابو طالب نے جو درخواست کی تھی، ابو طالب کی درخواست کو ابو لہب نے ریجیکٹ کر دیا، اور اس نے اپنے خاندان والوں کا ساتھ دینے کے بجائے مشرکین مکہ کا، کفار مکہ کا ساتھ دینا قبول کیا۔ یہ باتیں ہو چکی، یہ ساری چیزیں ہو چکی ہیں، 4 بڑی چیزیں انجام پا چکی ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہو چکے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہو چکے ہیں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کا ولید بن عتبہ بن ربیعہ یعنی ابو الولید کے ذریعے دیا گیا آفر ٹھکرا دیا ہے۔ اور چوتھی چیز یہ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے بنو ہاشم، بنو مطلب یعنی پورا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان یہ جمع ہو چکا ہے۔ یہ 4 بڑی چیزیں انجام پا چکی ہیں، مشرکین مکہ کو خبر ہے
اب وہ یہ سوچنے لگے کہ کیا کیا جائے. انہوں نے کیا بھی اور بہت بڑا قدم اٹھایا جو اب تک کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے زیادہ سنگین دور آنے والا تھا. وہ سنگین دور کیا ہے, وہ کیا چیزیں, وہ کیا فیصلہ کیا مشرکین مکہ نے, اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, مسلمانوں کے ساتھ, آپ کے خاندان کے ساتھ انہوں نے کیا سلوک کیا, یہ انشاءاللہ آنے والی ملاقات میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہم سبھی کو قرآن و حدیث کی تعلیمات کو پڑھنے, سمجھنے, ان پر عمل کرنے اور ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے مکمل اور بھرپور استفادہ کرنے کی اور اسے اپنی زندگی میں شامل کرنے کی توفیق دے. جب تک دنیا میں زندہ رکھے, اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے. خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.